اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے 7ویں جماعت کے بچوں کو مضمون اردو پڑھانا ہے۔ جو سبق ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سبق کا تقریباً نصف حصہ ہم نے پچھلے کلاسوں میں پڑھا ہے اور آج ہم اس کا باقی حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں بچوں سے یہ استدعا کروں گا کہ وہ اپنی کتابیں نکال کے سامنے رکھیں گے اور پیج نمبر 54 نکالیں گے تاکہ میں اس سبق کو بلند خوانی کے ساتھ پڑھنا شروع کروں گا۔ اس کے بعد میں بچوں کو اس کا معنی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ چلو بچوں، ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح ہانچی 7 سال تک روزانہ بلاگا اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ دھیرے دھیرے ہانچی کی شہرت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے ہانچی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ اس مضمون کا چھپنا تھا کہ ہانچی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا اور روز سینکڑوں جاپانی شیبویا اسٹیشن جانے لگے۔ ہانچی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا باندھا رہا، لیکن ہانچی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ اب سارے جاپان میں ہانچی کا نام مشہور ہو گیا۔ 1933 میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے ہانچی مجسمہ تیار کیا۔ یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کا مجسمہ شیبویا اسٹیشن کے سامنے لگوا دیا جائے۔ 21 اپریل 1934 کو اس کی نقاب کشائی کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا مجسمہ کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ پھر اسی طرح کا ایک مجسمہ اوڑیا کے شہریوں نے بنوایا کیونکہ ہانچی ان کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اب تو ہانچی کی مقبولیت کا یہ علم تھا کہ ہانچی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دی۔ ہانچی چاکلیٹ، ہانچی بسکٹ، ہانچی کھلونے، غرض بے شمار چیزیں اس کے نام پر بنائی جانے لگے۔ یہی نہیں، جاپان کے شاعروں نے ہانچی کی وفاداری پر اپنی اچھی اچھی نظمیں کہی اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے گیت سب کی زبان چڑھ گئے۔ یہاں تک کہ ایک فلم میں بھی ہانچی کو پیش کیا گیا۔ لیکن ہانچی ان تمام باتوں کے بعد بھی اسی طرح اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ یہ سلسلہ 10 سال تک جاری رہا۔ وہ مرتے دم تک اپنے مالک کو نہ بھولا۔ 1935 میں ہانچی مر گیا، لیکن جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں ہانچی اب تک زندہ ہے۔ ہانچی کا جسم ٹوکیو کے قومی عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وہ وہاں اس طرح کھڑا ہوا ہے جیسے اب بھی اپنے مالک کا منتظر ہو۔ جاپان کی حکومت نے ہانچی کا یادگار ٹکٹ جاری کر کے اس کی وفاداری کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے کلاسوں میں پڑھا ہے کہ جاپان کے لوگوں نے ایک کتے کے نام پر ڈاک ٹکٹ جاری کیا جس کا نام ہانچی تھا، کیونکہ اس کی بہت ساری خوبیاں تھیں۔ وہ
اپنے مالک کا انتظار، وہ اپنے مالک کے انتظار میں ہر روز اسٹیشن جایا کرتا تھا، اور جب اس کا مالک مر بھی گیا تب بھی وہ اس کے انتظار میں 7 سال تک اسٹیشن جایا کرتا تھا۔ تو آج ہم اس سے آگے اس سبق کو پڑھیں گے۔ چلو، یہ اس طرح ہانچی 7 سال تک روزانہ بلوگیا اپنی مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ یعنی اتھے پٲٹھۍ ہسا اوس یہ 7 ؤرین یہ ہسا پننس ملکہ سندس انتظارس مز اور سٹیشنس پہ گژھان۔ دھیرے دھیرے ہانچی کی شہرت بڑھتی گئی، دپان وار وار ہسا بڑھے أمۍ سٕنٛز شہرت۔ یعنی ییٚلہِ لوٗکو بوٗز یہِ کیٛازِ چھُ یہِ ہوٗن کیٛازِ چھُ یتھ سٹیشنس پٮ۪ٹھ دۄہس آسان ییٚتٮ۪تھ پرٛاران تہٕ شامس بٲگۍ چھِ نیران خٲلی اتھو۔ ایک دن اخبار کے نمائندے نے ہانچی کے بارے اکہ دۄہ ہسا آو اکھ اخبار وول اپٲرۍ تہٕ تٔمۍ کوٚر أمِس متعلق پتہ کہ یہ کیٛازِ چھُ ییٚتہِ آسان یہِ ہوٗن۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا، تہٕ پتہٕ لیکھُن پننس اخبارس منٛز اکھ مضمون کی سرخی تھی، تمیُک سرخی کیا ٲس؟ 7 سال تک مالک کا انتظار، 7 ؤرین ملک سند انتظار، یعنی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ اس مضمون کا چھپنا تھا کہ یہ سا یتھُے یہ مضمون آو چھاپنہٕ اخبارس منٛز، ہانچی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ یعنی أمِس ہانچی سُنٛد ناو ہسا ووت، أمِس ہانچی یُس اکھ ہوٗن اوس تٔمۍ سُنٛد ناو ووت سٲرسٕے ملکس منٛز، ملکہٕ کِس کوٗنس کوٗنس منٛز، اور روز سینکڑو جاپانی شبویا اسٹیشن جانے لگے۔ تہٕ یِتھے پٲٹھۍ لٔگۍ لوٗکو ییٚلہِ بوٗزُکھ تہٕ تِم لٔگۍ أمِس ہوٗنِس گٔے وٕچھنہٕ خٲطرٕ ٲسۍ ہتہٕ بٔدۍ لوٗکھ اور اسٹیشنس پٮ۪ٹھ، اتھ ریلوے سٹیشنس پٮ۪ٹھ تٔمِس وٕچھنہِ گژھان۔ ہانچی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بانتا رہا، یعنی لوٗکھ ٲسۍ یِوان تہٕ گژھان اور أمِس وٕچھنہِ، لیکن ہانچی ان باتوں سے بے خبر تھا۔ مگر ہانچس ٲس نہٕ یِمن کتھن ہٕنٛز پتہ کینٛہہ۔ وہ خبر تھا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا، یعنی سُہ اوس آسان پننس ہُتھ مشنس منٛز کہ پننس مٲلکس اوس آسان پراران تٔتھۍ تٔمۍ سٕنٛدس انتظارس منٛز۔ اب تو سارے جاپان میں ہانچی کا نام مشہور ہو گیا، تہٕ یِتھے پٲٹھۍ گوٚو أمۍ سُنٛد ناو سٲرسٕے جاپانس منٛز مشہور۔ 1933 عیسوی میں 1933 منٛز عیسوی میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے ہانچی کا مجسمہ تیار کیا۔ 1933 منٛز بنوو جاپانٕکۍ أکۍ فنکارن، أکۍ مُصورن اکھ شکل، أمِس ہانچی سٕنٛز اکھ شکل مجسمہٕ کوٚرُن تیار۔ یعنی تِژھٕے اکھ شکل بنٲوٕن تہٕ مجسمہٕ بنٲوٕن۔ یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا، یہ مجسمہ گوٚو یوٗتاہ مقبول، یعنی یُس ہسا شکل ہیوٗ شکل چھِ یِوان بناونہٕ، یعنی أکِس اِنسان سٕنٛز یا مجسمہٕ، یعنی تِژھٕے سُہ چھُ باسان زن سُے آو بناونہٕ۔ پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پیتل کا، ییٚلہِ ہسا یہِ مجسمہٕ یِمو وٕچھُکھ جاپان کٮ۪و لوٗکو، تہٕ یِمو ہسا کوٚرُکھ چندٕ جمع تہٕ بنووُکھ پیتلُک، یعنی یہِ ہسا یُس واریاہ قۭمتی چھُ آسان تمیُک مجسمہٕ بناونہٕ خٲطرٕ کوٚرُکھ یِمو چندٕ جمع، تاکہ اس کا مجسمہ شوبیا اسٹیشن کے سامنے لگوا دیا جائے، تاکہ یُس ہسا أمۍ سُنٛد یہِ مجسمہٕ یی بناونہٕ، یہِ ہسا یی اتھ شوبو سٹیشنس نِش لاگنہٕ۔ 21 اپریل 1934 عیسوی کو اس کی نقاب کشائی کی گئی، یعنی یہ ہسا آو 1934 منٛز 21 اپریل آو یہ تیار کرنہٕ پتہٕ آو یہ باضٲبطہٕ نقاب کشی، یعنی اتہِ آیہِ واریاہ لوٗکھ جمع کرنہٕ پتہٕ آو یہ اتھ لاگنہٕ۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ دپان تیٖتیٛاہ لوٗکھ ٲسۍ امہِ دۄہ اتہِ جمع گٔمٕتۍ کہ امہِ برونٛٹھ ٲسۍ نہٕ جاپانس منٛز زٕہٕنۍ کانٛہہ مجسمہٕ وٕچھنہِ یا کانٛہہ بٔڑ کُنہِ اعزازس منٛز ٲسۍ نہٕ ییٖتیٛاہ لوٗکھ جمع گٔمٕتۍ زٕہٕنۍ ییٖتیٛاہ أمۍ سٕنٛدِ نقاب کشٲئی وقتہٕ لوٗکھ ٲسۍ جمع گٔمٕتۍ۔ پھر اسی طرح کا ایک مجسمہ آڈیو کے شہریوں نے بنایا۔ آڈیو چھُ اکھ شہر اکھ، تہٕ تمو ہسا بنووُکھ یُتھُے اکھ مجسمہٕ أمِس ہانچی سُنٛد، کیونکہ ہانچی ان کے شہر میں پیدا ہوا، تِکیٛازِ سُہ اوس أہنٛدِس شہرس منٛز زامُت۔ کتھ شہرس منٛز اوس زامُت؟ اوڈیے شہر میں۔
اب تو ہانچی کی مقبولیت کا یہ علم تھا، یعنی ہانچی سند شہرت ہند علم اس یہ کہ ہانچی کے نام سے جاپانیوں نے یعنی ہانچی سندس ناوس پہ طرح طرح کی چیزیں بنائی، یعنی واریاہ قسم بنائیک چیز، یعنی جیسے ہانچی چاکلیٹ، ہانچی بسکٹ، ہانچی کھلونے، غرض بے شمار چیزیں اس کے نام پر بنائے جانے لگے۔ یہی نہیں، جاپان کے شاعروں نے ہانچی کی وفاداری پر اپنی اچھی نظمیں کہی، اور تھوڑے دنوں میں اس کے گیت سب کی زبان یعنی یہ اتو شاعری تو بنوک بج بج نظمہ امس ہانچی سند وفاداری پہ لچھک بج بج نظمہ، تو وار وار یعنی ام سند گیت گیوان سری لوک، یعنی سندی بٲتھ کٲشر پٲٹھۍ ونو بٲتھ سری لوک گیوان، یہاں تک کہ ایک فلم میں بھی ہانچی کو پیش کیا، یعنی اکس فلمہ مز تہ آو ہانچی پیش، یعنی تم سند کردار آو تر مز تھاونہ۔ لیکن ہانچی ان تمام باتوں کے بعد بھی یعنی ہانچس اوکن پتہ علمیت ہے کہ سہ پن کام کران، سہ اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا، سہ پنس ملک سند انتظار ات سٹیشنس پہ روزان کران۔ یہ سلسلہ 10 سال تک جاری رہا، یہ روز 10 ؤرین جاری، وہ مرتے دم تک اپنے مالک کو نہ بھولا، یعنی ییتس کالس تم موٗد تہ تیتس کالس گوٚو نہٕ تٔمِس پنُن مٲلک مٔشِد کینٛہہ۔ 1935 عیسوی میں ہانچی مر گیا، 1915 مز یہ ہانچی مومت، لیکن جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں ہانچی اب تک زندہ ہے۔ مگر یہ ہسا ہانچی جاپان کن لُکہٕ بٲتن مز، یہ ہسا یہ یمن نظمن مز